بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، دنیا میں اگر معمولی سا سفر بھی ہو، مثلاً اگر آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اسی شہر میں یا گاؤں میں اگر آپ کو کسی اور کی طرف جانا ہے اسی شہر میں، تو آپ کی کچھ نہ کچھ تو آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم آپ اپنا بیگ اٹھائیں گے، اور اسی طرح اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو تیاری کرتے ہیں، کچھ دنوں پہلے سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور اگر بیٹی کی رخصتی وغیرہ شادی کرنی ہو تو مہینوں سے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ رخصتی ہے، گھر میں شادی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ تو کہتے ہیں بیٹیاں پیدا ہوں تو تب سے جو سیانے ماں باپ ہیں تب سے وہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک بڑی رخصتی ہے اور ہر ایک کی رخصتی ہونی ہے، اس کی بھی لازماً تیاری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے اگلے گھر جانا ہے، اگر اچھی تربیت کی تو آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائیں گی ورنہ مشکلیں گھر کر لیں گی۔ تو ذرا سوچئے، آخرت کے لیے رخصتی تو سب کی ہونی ہے اور ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہماری رخصتی ہونی ہے اور اس رخصتی کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، کیونکہ انسان موت کے وقت کہے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے ابھی واپس بھیج دے، میرے ابھی بہت سے کام ہیں۔ کیوں اور کہاں بھیج دے؟ اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، تاکہ میں اب اس میں جا کر نیک عمل کر سکوں اور ایسے کام کر سکوں جو مجھے جنت میں لے جائیں۔ تو وائی ناٹ، آج اگر ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو آج سے ہی کیوں نہ ہم اچھے کام شروع کر دیں اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ نیکی کے کاموں کے لیے جو جو آپ کو مواقع ملیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ کمی ہو۔ اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ دعائے نبوی ہے کہ اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، کہ اے اللہ میری دنیاوی زندگی میں مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنا دے، آمین۔ دیکھیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہر وقت ہمیں آخرت بھلوانے میں لگا رہتا ہے کہ یہ آخرت کو بھول جائیں، فکر آخرت ان کے دل سے نکل جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کی خاصیت خوبی یہ بتائی ہے کہ ہم نے انہیں ایک خاص چیز کے لیے خالص کر لیا، چن لیا، اور وہ تھی ان کے دلوں میں ہمیشگی کے گھر کی یاد، یعنی فکر آخرت، ابدی زندگی کی تیاری۔ لہذا اس دنیا کی رنگینیوں میں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی گم نہیں ہوئے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو یوں سمجھیں کہ یہ میرے میکے کا گھر ہے اور اسے ایک دن چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ اور دیکھیں، مائیں بھی اکثر کہتی ہیں اگر بچیاں کچھ غلط کام کر رہی ہیں، کہنا نہیں مان رہی، تو مائیں کہتی ہیں کہ اگلے گھر جاؤ گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ ہمیں بہترین ان کی تربیت کرنے والا بنائے۔ اور لڑکی بستی بھی وہی ہے جو اگلے گھر کو دل سے اپنا گھر بنا لے، چھوٹی موٹی باتوں پہ مطلب ان کو اوائڈ کرے۔ اگر وہ ماں باپ کے گھر کو مطلب اپنا گھر سمجھے شادی کے بعد بھی اور سسرال کے گھر کو غیر سمجھے تو پھر ایسے بساؤ نہیں ہوتا۔ تو حقیقی مومن کے دل میں بھی یہی خیال رہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ فانی دنیا ہے، کیونکہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور میرے لیے ہمیشگی کا ٹھکانہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے وہ اسی کی تیاری میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں فکر آخرت رہتی ہے اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں غفلت کی زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہاں ذکر کیا گیا اس شخص کا جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے، جو اس دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کو کمانے میں لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندے کا مکان نہیں تو وہ مکان بنانے کی غرض سے حلال و حرام کی تمیز بھولے ہوئے آل ٹائم اس طرح کماتا ہے کہ میں یہ گھر بناؤں۔ ابھی وہ حلال حرام کی تمیز بھولے ہوئے پیسہ اکٹھا کرتا رہتا ہے کہ اس کے مقدروں میں گھر بنانا بھی نہیں ہوتا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو دیکھیں پھر حقیقی جو زندگی ہے، حقیقی گھر ہے، وہ کون سا ہوا اس کے لیے؟ اور پھر مرنے کے بعد وہ تمنا کیا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ بس اس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیکیاں کما سکوں، لیکن پھر واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کلا
ہرگز نہیں، امپاسبل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ فرمائیں گے یہ تو بس اس کے منہ کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر میں اسے موقع دے بھی دوں، اسے موقع مل بھی جائے، یہ دنیا میں چلا بھی جائے، لیکن پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے گا اور پھر آخرت کو بھول جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ نصیحت پکڑنے والا وہاں نصیحت پکڑ لیتا؟ اور اللہ آگے فرمائیں گے کہ وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والے بھی آئے تھے تمہارے پاس، لیکن اس وقت تم نے سوچا ہی نہیں کہ اس ابدی گھر جانا ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم دن میں کتنی بار سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر وہ ہے، ہمارا گھر وہی ہے، ہم اسے کیسے اچھا گھر بنا سکتے ہیں؟ ساری فیسلٹیز جن کی ہمیں عادت ہے وہ ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ کیونکہ آگے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ کامیاب لوگوں کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ آخرت کو آخرت کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ آخری چیز ہے، فائنل ہے، جنت یا جہنم۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو اپنے آپ کا ہر وقت آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اور آگے اللہم انا نعوذ بک من النار۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خوف خدا ڈالے، تاکہ جب بھی کوئی برا کام کرنے لگیں تو فکر آخرت کی وجہ سے برا کام چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائیں۔ اللہ ہمیں نیک انسان بنائے، ہمارا خاتمہ بالایمان پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔